الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، 2-3 ہفتے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ بلکہ ماہ ربیع الاول کے اختتام پر ایک بیان ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ہوا تھا، آپ کے حسب نسب کا، خاندان کا اور خاندان کے مشہور افراد کے واقعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ خواہش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، لیکن درمیان میں مختلف مواقع ایسے آتے ہیں کہ موقع کے حساب سے پھر موضوع بدلنا پڑتا ہے۔ جیسے آج بھی ضرورت تھی وہ لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں جو قانون بنایا جا رہا ہے کہ 21 سال سے پہلے شادی نہ ہو، اس پر علماء کرام کے مضامین وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی، لیکن ارادہ ہوا کہ سیرت کا بیان کر دیں گے، پھر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ کے پاس مقام ہم کو ملے گا اور دین پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ اور محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کی عام جو وجہ ہوتی ہے قریب سے کسی کو جاننا۔ ماں باپ کے ساتھ چونکہ ہم رات دن رہتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، اور جس چیز کو آدمی جانتا نہیں اس سے طبیعت جو ہے وہ دوری محسوس کرتی ہے۔ عربی میں مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کو لوگ جانتے نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت کو جتنا زیادہ جانیں گے اتنی محبت بنے گی۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی تو خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جتنا زیادہ جانیں گے اتنا لگاؤ پیدا ہوگا۔ تو آج کا جو موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے ولادت سے پہلے کے تذکرے تھے، اب ولادت سے آپ کی نوجوانی شروع ہونے تک کا مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے مکے میں شیب بنی ہاشم جو علاقہ تھا اس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی 9 تاریخ تھی، اور پہلا عام الفیل گزرا تھا جو مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تھا، پرندوں کو بھیجا تھا۔ ابابیل الگ چیز ہے، وہ زبان پہ آ گیا میرے۔ ابابیل کے معنی ہیں یہاں آیت میں جھنڈ، پرندوں کا جھنڈ۔ اردو میں ابابیل ایک پرندے کو کہتے ہیں، اس کو نہیں بھیجا گیا تھا، وہ پرندوں کا جھنڈ تھا۔ اور ان کی چونچوں میں اور کنکریوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اس کی انہوں نے پرندوں نے بارش کی۔ ابرہہ کا جو لشکر تھا ہاتھیوں کا لشکر تھا، بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا،
لیکن ان کنکریوں میں ایسی تاثیر تھی کہ جس پر وہ پڑتی وہیں سے گوشت سڑنا شروع ہوتا، پھر گل کے جھڑ جاتا۔ تو پورا لشکر تباہ ہوا، بھاگے سب۔ اس طرح ایک غیبی انداز میں کعبۃ اللہ کی حفاظت ہوئی۔ تو یہ واقعہ پورے عربوں میں بہت مشہور ہوا، چنانچہ وہاں سے بھی کیلنڈر چلا کہ بھئی عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے، کتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا، تو وہاں سے بھی ایک کیلنڈر چلا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ 1 سال ہوا تھا۔ ہاتھیوں کا جو واقعہ ہے، ہاتھیوں کی تباہی کا، اس کا 1 سال ہو چکا تھا، اور دوشنبے کی صبح تھی، پیر کا دن تھا صبح۔ اور ایک بھی اس زمانے کی جو تاریخیں ہیں جو ملتی ہیں اس سے جو ہے اور وضاحت ہوتی ہے۔ نوشیرواں عادل ایک ایران کا بہت مشہور بادشاہ گزرا تھا جو انصاف میں بہت مشہور تھا۔ تو اس کی تخت نشینی کو 40 سال ہو چکے تھے اس وقت، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ عیسوی کے اعتبار سے 20 اپریل یا 22 اپریل، یہ چونکہ عیسوی کے کیلنڈر میں کیلنڈر کا اختلاف ہے، یہ تو وہ ایک ہی تاریخ ہے مگر ان کے کیلنڈروں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کسی نے 20 کہا، کسی نے 22 اپریل 571 میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ابن سعد مشہور جو ہے سیرت کے راوی ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے حضرت آمنہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سے روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس میں ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ان کو ایک روشنی نظر آئی والدہ کو، اس میں اس وقت جو ایرانیوں کا دارالحکومت تھا، گویا وہاں کے جو محلات، اس وقت کا جو سپر پاور تھا، اس کے محلات اس روشنی میں نظر آئے۔ یعنی آپ کی ولادت کا جو نور ہے، آپ کی ہستی کا نور گویا اس وقت کی عالمی سلطنتوں تک پہنچے گا، یہ خوشخبری گویا دی گئی تھی۔ تو پیدائش کے وقت یہ نور ظاہر ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں، حدیث کی مشہور کتاب ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، مشہور حدیث وہ ہیں، صحابی ہیں، ان سے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بھی اسی قسم کا مضمون لکھا ہے۔ اور ایک روایت بیہقی میں ملتی ہے، البتہ اس روایت کی سند میں شک ہے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے مگر بہت کتابوں میں بیان ہوتی ہے۔ بیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، کسریٰ کا جو ایوان تھا، ان کا جو محل تھا جہاں سے بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، اس کے اوپر جو کنگورے بنے ہوئے تھے ڈیزائننگ کیے ہوئے، تو 14 کنگورے گر گئے اس کے۔ انہیں اشارہ تھا کہ مجوسی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے ذریعے سے، آپ کے دین کے ذریعے سے۔ ایک طرف تو 2 سپر پاور تھے، ایک تو شام تھا، دوسرے ایران، رومی تھے، ایرانی تھے۔ تو ان کے بھی محلات میں روشنی نظر آئی۔ روشنی کا اشارہ کیا تھا کہ وہ علاقے میں ہدایت پھیلنے والی تھی، اور قیصر نے حضور کا استقبال کیا تھا، اور ایران کے بادشاہ نے آپ کا خط چاک کیا تھا۔ تو بہرحال نظر یہ آیا کہ اس کے کنگورے 14 گر گئے کسریٰ کے۔ اور مجوس کا جو آتش کدا تھا، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، 3000 سال سے کبھی اس کی آگ بجھنے نہ پائی تھی۔ وہ لوگ آگ بجھنے سے پہلے اس میں لکڑی ڈال دیتے تھے، مسلسل جلائے رکھتے تھے۔ تو 3000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی آگ، اور بحیرہ ساوا خشک ہو گیا جھیل، اور اس کے گرجے، وہاں جو گرجے تھے وہ منہدم ہو گئے۔ لیکن ایک محقق ہے محمد الغزالی، انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں اس کو رد کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اتنی مضبوط نہیں ہے۔ بہرحال آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے دادا حضرت کو، عبد المطلب کو خوشخبری بھیجی کہ آپ کو پودا ہوا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی، شاداں فرحاں آئے
اور بچے کو لے کر کعبۃ اللہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کے دعا کی، شکرانہ ادا کیا، اور خانہ کعبہ کے پاس ہی ان کا نام رکھا محمد۔ محمد کے معنی ہے قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے یا جس کی تعریف کی جائے گی یا جو تعریف کے قابل ہے، محمد۔ اس طرح کے نام کا بالکل رواج نہیں تھا عربوں میں، ایسا نام کوئی نہیں رکھتے تھے، اللہ نے ڈالا ان کے دل میں، محمد نام رکھا گیا۔ اور عربوں کا جو دستور تھا اس کے مطابق 7ویں دن آپ نے ختنہ کی۔ بعض کتابوں میں ایسا لکھتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر ختنہ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن محققین نے اس کو رد کیا ہے کہ وہ قابل اعتبار روایتیں نہیں۔ 7ویں تاریخ کو آپ کا ختنہ ہوا ہے۔ والدہ نے پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی جو باندی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، اس نے دودھ پلایا آپ کو، پہلے ماں نے پلایا پھر انہوں نے پلایا۔ عربوں میں تھا، قریش کی عورتوں میں باندیاں دودھ پلا دیتی تھیں، خود وہ لوگ زیادہ نہیں پلاتے تھے، اس لیے کہ وہ سردار قبیلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے عربوں کے جو شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، مکہ شہر تھا، ان لوگوں کا ایک رواج تھا کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے، دیہاتوں کو بھیج دیتے تھے، بدوی علاقوں کے اندر۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے شہری سوسائٹی میں جو بیماریاں ہیں اس سے بچے محفوظ رہیں گے، اور اس طرح دیہاتوں میں پلنے سے بچے جسم طاقتور رہے گا، اعصاب مضبوط رہیں گے، ہمت والا ہوگا، اور خالص عربی آئی تھی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ شہروں کی زبان زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے، دیہاتوں کی زبان جو ہوتی اچھی نہیں سمجھی جاتی، اس لیے کہ ادھر جو ہے شہروں میں زبان پہ زیادہ محنت ہوئی۔ عربوں میں یہ تھا کہ جو جتنا دیہات کا ہوتا تھا اس کی زبان اتنی پیور ہوتی تھی، وہ خالص عربی ہوتی تھی، اور جو شہر ہے جہاں دوسری زبانوں والے آتے تھے وہ مکس ہو جاتی تھی زبان، تو خالص عربی کو وہ لوگ پسند کرتے تھے۔ تو بچہ دیہات میں پلے گا تو زبان اس کی ایک دم پیور رہے گی، دوسری زبانوں کا اثر نہیں رہے گا، اس نیت سے بھی بچوں کو بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کے لیے دایا کی تلاش شروع کر دی دادا حضرت نے، تو آپ کو حلیمہ بنت زویب وہ طے ہوئی آپ کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہ حلیمہ جو تھی یہ قبیلے بنو سعد بن بکر کی خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام تھا حارث اور ان کی کنیت تھی کبشہ۔ جس وقت اس گھرانے میں آپ گئے تو آپ کے جو بھائی بہن تھے دودھ شریک، ماں باپ کے جو بھائی بہن تھے، وہ ایک ہے اس میں عبداللہ، اور ایک بہن تھی انیسہ، اور ایک حذافہ، اور ایک تھی جزامہ۔ یہ جو جزامہ ہے انہی کا اور ایک نام تھا شیمہ، کنیت تھی ان کی شیمہ، اصل نام جزامہ تھا۔ تو ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، سب سے چھوٹی تھی ہوں گی یا ایک بڑی تھی ہوں گی، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی تھی، کھلاتی تھی، کھیلتی تھی۔ اور حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، ان کو بھی دودھ پلانے کے لیے اسی بنو سعد میں بھیجا گیا تھا، اور تو ان کی بھی رشتہ داری جو ہے حضور سے رضائی بہن کے بھائی کی، دو طرف سے وہ حضور کے رضائی بھائی حضرت حمزہ، چچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اس لیے حضرت حمزہ کو حضور سے بہت محبت تھی۔ مشہور سیرت کی کتاب جو لکھنے والے ہیں ابن اسحاق، انہوں نے حضرت حلیمہ کی زبان سے آپ کی پیدائش پر، آپ کو جو گھر لے گئیں تو کیسے کیسے حیران کن واقعات برکت کے ہوئے وہ بیان کیے ہیں۔ بڑی بہترین عربی زبان ہے، عربی زبان کا شاہکار ہے جو حضرت حلیمہ نے سنایا، میں کیسے مکہ آئی، کیسے میں لے کے گئی، کیا کیا برکت کے واقعات ہوئے۔ تو عربی کی جو ادبی کتابیں ہوتی ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے مختارات کتاب لکھی ہے کہ عربی کے چنندہ شاہکارے، اس میں یہ پوری روایت کو انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت حلیمہ کی اتنی پیاری زبان ہے، ایسی فصاحت ہے اس کی، جو عربی جانتا ہے وہ پڑھے گا تو اس کو مزہ آئے گا۔ تو حضرت حلیمہ نے بیان کیا کہ اس سال جو ہے ہمارے گاؤں سے بنو سعد سے عورتوں کا قافلہ جو نکلا، یہ دودھ پلانے کے لیے بچے لیں گے شہر سے ذریعہ معاش،
تو میرا دودھ پیتا بچہ ساتھ تھا، شوہر ساتھ تھے، عورتوں کے قافلوں میں چلی بچوں کی تلاش میں، اور اس وقت ہر طرف قحط تھا ان کے علاقے میں۔ کہتے ہیں کہ قحط نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، بالکل غربت کا عالم تھا۔ ان کے ساتھ سفر میں ایک سفید گدھی تھی، اس پہ وہ سواری کر رہی تھی، اور ایک اونٹنی بھی تھی ان کے ساتھ، بہت دبلی۔ وہ دبلی ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اور قحط ہونے کی وجہ سے کہتی ہے کہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا اس کو، وہ جو اونٹنی ہے اس کو۔ ساتھ میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ، قحط کی وجہ سے ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میرے بھی دونوں سینے خالی تھے، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ تو بچہ جو تھا آتے وقت جو لے کے آئی تھی اپنا ذاتی بچہ، وہ رات بھر روتا رہتا تھا۔ اب یہ پلانا چاہیں تو ان کے پاس تھا نہیں، اور اونٹنی بھی وہ بھی دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ تو ہم لوگ اس آس میں جی رہے تھے کہ بارش ہوگی تو کچھ سبزہ ہوگا، کچھ خوشحالی آئے گی، اسی کی آس میں جی رہے تھے۔ اب یہ گدھی جب چلے یہ لوگ، تو ان کی جو گدھی تھی جس پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنی سست رفتار تھی کہ قافلے والے تنگ تھے۔ ہر تھوڑی دور جانے کے بعد قافلے والے رک جاتے تھے، کہاں ہے حلیمہ؟ وہ دور ہے، بار بار رکنا پڑتا تھا ان کی وجہ سے۔ تو تانے دے رہی تھیں عورتیں، کیا گدھی لے کے آ گئے، ہم سب کو پریشان کر رہی ہو۔ بہرحال وہ تیز رفتار اونٹنیاں تھیں ان کی، تو وہ تو پہلے پہنچ گئی ہے، گدھی پہ تھیں کمزور، تو یہ بعد میں پہنچی۔ ان کے آنے تک ان کی ساتھ کی جتنی بھی عورتیں تھیں، وہ مکے میں جو اچھے اچھے مالدار گھرانے تھے جن سے زیادہ پیسہ مل سکتا تھا، سب بچوں کو ان لوگوں نے لے لیا۔ اب یہ حضرت محمد جو تھے ان کو ان سب عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ان کے دادا نے سب کے سامنے تلاش کر رہے تھے کہ تم لے ہوگی کہ تم لوگ، جتنی قبیلے کی 7 عورتیں گئی تھی سب کے سامنے پیش کیا، لیکن سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے، والد ہی نہیں ہے، تو دادا کیا دیں گے؟ والد ہوں گے کچھ دیں گے۔ اس آت میں لوگ ساس میں گئے تھے، جب پتہ چلتا کہ ہر ایک کو ان کے والد نہیں ہیں تو سب انکار کر دیتے۔ تو حضرت حلیمہ بعد میں گئی تو اس وقت تک بچے پورے ختم ہو گئے تھے مکے میں۔ اب واپس لوٹنے کا وقت آ گیا تو ان کے پاس کوئی بچہ ہی نہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ پوری سہیلیوں کو تو بچے مل گئے، مجھے نہیں مل رہے، اچھا نہیں لگے گا سب کے بیچ میں ایسے ہی خالی ہاتھ جانا۔ تو انہوں نے شوہر سے مشورہ کیا، کیا کریں گے، ہم لے لیں گے کیا یہ بچے کو؟ انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے، خالی جانے سے تو بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی برکت دے دے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی برکت دے۔ بہرحال کوئی بچہ نہیں ملنے کی وجہ سے خالی ہاتھ جانے میں شرم محسوس کر کے لے لیا انہوں نے۔ اب جیسے لے کے اپنے ڈیرے پہ آئیں، اپنے خیمے میں آئیں، اور دیکھا تو دونوں سینے جو ہے دودھ سے بھر گئے اپنے۔ تو قحط کی وجہ سے، بھوکی پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کو دودھ نہیں آ رہا تھا، اپنے بچے کو تو نہیں پلا پا رہی تھی۔ جیسے ہی حضور کو لے کے گھر پہنچی، خیمے میں پہنچی اپنے، تو دونوں سینے جو ہے دودھ سے امڑ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی خوب جم کے پیا، سو گئے۔ جو چھوٹا بھائی تھا دودھ شریک، وہ بھی خوب پیا اور دونوں سو گئے۔ تو کہتی ہیں کہ پہلے نہیں سو سکتے تھے ہم لوگ، وہ ہمیشہ ٹیں ٹیں کرتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اب یہ دونوں بچے سو گئے۔ پھر ان کا شوہر جو ہے اونٹنی کے پاس گیا، ساتھ میں اونٹنی بھی تھی بڑوں کے لیے دودھ کے لیے۔ اونٹنی کے پاس گیا تو وہ اونٹنی جو ایک قطرہ پہلے دودھ نہیں دیتی تھی، جا کے تھنوں کو دیکھا تو دودھ سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے دودھ۔ تو اب دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا کہ دونوں خوب سیر ہو کے دونوں نے دودھ پیا، آسودہ ہوئے، آرام سے رات گزری۔ کہتی ہیں کہ اتنے دن کے بعد آرام سے ہماری رات گزری۔ تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بہت بابرکت روح حاصل کی ہے، جا کے بچے کو لائے ہو، بہت برکت والی روح ہے یہ۔ اب جب واپسی ہوئی تو وہی دبلی پتلی نڈھال جو اونٹنی تھی، خستہ حال، اس کی جوانی دیکھنے کے برابر تھی۔ جیسے حضور مل گئے اب وہ ایسا تیز جا رہی تھی کہ جتنی سہیلیاں تھیں ان میں سے کسی کا گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب وہ بار بار آواز دے کے ان کو رک رہی تھی، پہلے ان کو رکنا پڑتا تھا۔ اب ارے حلیمہ کیا ہو گیا تم کو؟ ابو زہیب کی بیٹی، یہ ان کا لقب تھا، یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟
ذرا ہم پہ مہربانی کرو، تم ایسی جا رہی ہو، ہم کہاں تمہارا ساتھ دے سکتے، ذرا رکو، ذرا آہستہ چلو. اور پوچھتی تھی کہ یہ وہی گدھی ہے کیا جاتے وقت جو پریشان کر رہی تھی، وہی گدھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی وہی گدھی ہے. تو عورتوں نے کہا یقیناً کوئی خاص بات ہے اس کے ساتھ جو ایسا ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد علاقے پہنچے اپنے قبیلے کے. اب ان کے علاقے میں اور بھی زیادہ سخت عہد تھا، دور دور تک کہیں کوئی چارہ نہیں تھا. محلے کے جو گاؤں کے جو چرواہے بکریاں لے کے جاتے تھے، دن بھر بیچارے گھما گھما کے آتے تھے، تو وہ ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھیں، کہیں چارہ ملتا نہیں تھا. اور ان کے گھر کی جو بکریاں جاتی تھیں حضرت حلیمہ کے، تو خوب پیٹ بھر کے آسودہ ہو کے آتی تھیں، ان کو خوب چارہ مل جاتا تھا، اور پڑوس کے گھر والوں کو ملتا نہیں تھا. تو آس پاس کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے کہ ارے کمبخت، تو یہ حلیمہ سعدیہ کا چرواہا جس ایریے میں لے جاتا ہے بکریوں کو، وہاں لے جاؤ نا، جدھر وہ چراتا ہے یا اپنی بکریوں کو وہیں لے جاؤ. تو وہ لوگ بیچارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی بکریوں کے پیچھے جاتے تھے، وہی علاقے میں جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو بکریاں ہیں وہ بھوکی واپس آتی تھی، اس لیے کہ وہ ایریے کی خصوصیت تھوڑی تھی، وہ تو حضور کی نسبت تھی. اس وجہ سے اس گھر کی بکریوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے تھے. تو کہتے ہیں اس طرح ہمارے گھر میں مسلسل اضافہ ہی اضافہ، خیر ہی خیر کا مشاہدہ ہوتا رہتا تھا. بہرحال اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی. 2 سال کے جب ہو گئے، دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا. دیکھا تو آپ کہتی ہیں کہ 2 سال میں بچہ بالکل اچھا مضبوط گٹھیلا ہو گیا. تو پھر اب گھر کو لا کے واپس کرنے کا وقت تھا، معاہدہ ویسے ہی تھا. گھر لے جا کے دیا، لیکن ان کے دل میں تھا بچہ پھر ہم کو مل گئے تو اچھا تھا، اس لیے کہ برکتیں ہی برکتیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بچے کو روک لینا چاہیے. تو انہوں نے سمجھایا کہ بچہ اگر یہی ہمارے پاس ہی رہے گا تو صحرا میں بالکل بیماریاں نہیں رہیں گی، محفوظ رہے گا. بہت اصرار کیا تو حضرت آمینہ نے ان کے شدید اصرار پہ بچہ پھر دے دیا. چنانچہ خوشی خوشی لے کے آئی. اب اور ایک واقعہ ملتا ہے، شق صدر. جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ کا سینہ چیر کے آپ کا دل دھویا گیا تھا. تو یہ جو ہے اکثر سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور کا 4تھا سال تھا، کچھ کہتے ہیں 5واں سال تھا، 5واں سال چل رہا تھا. اور ابن اسحاق جو ہے مشہور سیرت کے نگار، وہ کہتے ہیں حضور کا یہ 3را سال تھا. وہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں جو حدیث کی مضبوط کتاب ہے اس میں یہ قصہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور بچوں میں سے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کنارے لے گئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، اور دل میں سے بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے اس کو الگ کیا. کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، تو شیطان جہاں اثر کرتا ہے اس کو الگ کر دیا انہوں نے. پھر زمزم کے پانی سے آپ کے اس دل کو انہوں نے دھویا، پھر اس کو جوڑا، پھر جس جگہ ہے وہاں پر پھر سے لوٹا دیا. اب وہ جو دوسرے بچے تھے انہوں نے یہ دیکھا تو سب بھاگے، جا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ آپ کے وہ بچے کا محمد کا تو قتل ہو گیا، کسی نے آ کے قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ سینہ وغیرہ چاک کرتے ہوئے دیکھا تھا. گھر والے بھی سنتے ہی فوراً دوڑے دوڑے آئے. آنے تک حضرت جبرائیل جا چکے تھے اور آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، ذرا خوفزدہ ہو گئے تھے بچے ہونے کی وجہ سے. اب حلیمہ نے خطرہ محسوس کیا، معلوم نہیں ہے بچے کا کیا معاملہ ہے، کون سے جنات وغیرہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر میرے اوپر بلا آئے گی. انہوں نے فوراً لے جا کے والدین کے حوالے کر دیا. اس طرح آپ جو ہے پھر اس کے بعد سے 6 سال کی عمر تک آپ کی امی جان کی آغوش محبت میں پلتے رہے. 6 سال زیادہ وقفہ نہیں تھا وہ. اس کے بعد ایک مرتبہ ان کو اپنے مرحوم شوہر کی یاد آئی، عبداللہ. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ عبداللہ تجارتی سفر سے واپس ہوتے ہوتے مدینہ میں جو ان کا سسرال تھا وہاں رکے تھے، پھر وہیں انتقال ہو گیا. اور وہاں سے حضور کی والدہ کو خبر دوسروں کے ذریعے سے ملی، تو اپنے شوہر کی یاد آئی. بچہ بھی اب آ گیا تھا نا، تو شوہر کی بھی یاد آئی، چلو بچے کی قبر پہ لے جائیں گے.
تو یثرب مدینے کا اس وقت کا نام تھا، وہ ان کا مائکہ بھی تھا اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہیں تھی، تو وہاں کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں یہ چھوٹا سا بچہ حضور تھے، ام ایمن جنہوں نے بالکل بچپن سے ہی آپ کو پالا باندھی وہ تھیں، اور دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ مدینہ وہ گئیں، 1 مہینہ قیام کیا، اس کے بعد واپس ہوئیں۔ جب وہ واپس ہو رہی تھیں تو واپسی کا سفر شروع ہی ہوا، ابتدا ہی میں وہ بیمار ہو گئی۔ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے اتنی شدید ہو گئی کہ ابوا کا ایک مقام آیا، ابوا مکہ مدینہ کے درمیان، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دادا حضرت جو ہے، دادا اور وہ جو ام ایمن تھیں وہ لے کر مکہ آئے۔ اب یہ تازہ زخم تھا، پہلے ہی والد گزر چکے تھے، اس کے بعد بچہ ہوا، اب ماں بھی گزر گئی، تو یہ دادا حضرت کے دل میں بڑا زخم تھا۔ تو اپنی پوری سلبی اولاد میں، پوتوں میں، بیٹوں میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا دل ایک دم نرم رہتا تھا، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے پوتے کو، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ اور جیسے بڑے لوگوں کا احترام کر، حالانکہ وہ بہت بڑے سردار تھے، آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ عبد المطلب قریش میں سب سے بڑا مقام ان کا، بڑے بڑے واقعات ان کے ذریعے سے ہوئے، اس وجہ سے ان کا مقام بہت بڑا تھا پورے عرب قوم کے اندر۔ تو اتنے معزز ہونے کے باوجود اپنے پوتے کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اور بڑے لوگوں کا جیسا احترام کیا جاتا تھا ایسے ہی احترام کرتے تھے۔ سیرت نویس ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے، چونکہ بہت بڑے سردار تھے، خانہ کعبہ کے سائے میں جب وہ جاتے تھے تو فرش بچھایا جاتا تھا، بیٹھک کا انتظام کیا جاتا تھا، کوئی اس پہ نہیں بیٹھتا تھا، بڑے سردار تھے، بیٹے بھی جتنے ہیں وہ بھی سب سردار تھے، وہ اطراف ہی رہتے تھے، کوئی اس پہ فرش پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن اب حضور چھوٹے تھے تو چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، تو ادب احترام کے ماحول میں ان کے چچا لوگ ان کو، حضور کو اتارتے تھے۔ تو دادا کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی شان نرالی ہے سب سے۔ فرش پہ وہ تخت پہ اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے اور پیٹھ سہلاتے تھے، اور آپ کی ایک ایک حرکت دیکھ کے خوش ہوتے تھے، ایسا محبتوں سے پالا انہوں نے۔ پھر جب حضور کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو پھر دادا حضرت کا بھی انتقال ہوا، دادا کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا۔ انہوں نے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو، حضور کے چچا ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کی تم اس کی کفالت کرنا۔ چنانچہ ابو طالب آپ کے کفیل ہو گئے۔ آپ نے ایسا پالا کہ بالکل کفالت کا حق ادا کر دیا، اتنی خوبی سے پالا۔ آپ نے بھی اپنی اولاد سے زیادہ مانا، ہمیشہ آپ کو، بہنجے بھتیجے کو اولاد سے زیادہ عزت دی، ہمیشہ احترام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور 40 سال تک، حضور کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی، تقریباً 50 سال کے قریب ہوئی، تب تک حضرت ابو طالب ہمیشہ حضور کی حفاظت کرتے رہے، پوری عرب قوم سے ہمیشہ آپ کی قوت کا انتظام کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے تھے، اور آپ ہی کی بنیاد پہ سب سے دوستی یا دشمنی رکھتے تھے۔ جو آپ کو چاہتا ابو طالب اس کو چاہتے، جو آپ کو نہیں چاہتا اس کے دشمن ہو جاتے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، ابن عساکر حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی روایت میں ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ جلحمہ بن حرفتہ، وہ کہتے ہیں میں مکے میں ایک مرتبہ گیا، اس وقت وہاں پر پورے عرب میں قحط پڑا ہوا تھا، تو قریش کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب چونکہ ایک سردار تھے سرداروں میں ایک، تو قریش نے کہا کہ پوری وادی قحط کا شکار ہے، ہمارے بال بچے سب کے قحط کی زد میں ہیں، قحط کی مار پڑ رہی ہے، آپ چلیے دعا کیجئے بارش کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب وہی بچے کو لے کے نکلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجے کو لے کے نکلے، تو وہ کہتے ہیں وہ بچہ ایسا دکھ رہا تھا جیسے ابر میں سے سورج ابھی نکلا ہے تو جیسا لگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا بچہ۔ اطراف اور بھی بچے تھے، ساتھ لے گئے اور اپنے بھتیجے کو کعبے کی دیوار سے پیٹ لگا دی، جا کے کعبے سے لگا کے کھڑا کر دیا۔
اور پھر آپ کے حوالے سے دعا کی، یا اللہ اس بچے کے برکت سے ہم کو بارش عطا فرمائی۔ تو اور حضور جو ہے ان کی انگلی اتنے چھوٹے تھے کہ انگلی پکڑے ہوئے تھے ابھی، تو جس وقت دعا کی تو کہتے ہیں یہ راوی کہ آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، دور دور تک بس دھوپ تھی، نہیں دیکھتے ہی دیکھتے ابر آیا اور زوردار بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، شہر جنگل سب کے سب جل تھل ہو گئے، شاداب ہو گئے۔ تو حضرت ابو طالب کا ایک قصیدہ مشہور ہے حضور کے بارے میں، تو اسی واقعے کا اشارہ کر کے انہوں نے قصیدہ لکھا اپنے بھتیجے کی شان میں، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گورے مکھڑے والا کہ جس کی چہرے کی دہائی دے کر بارش مانگی جاتی ہے، بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ سِمَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کا آسرا ٹھکانہ، عصمۃ للارامل، بیواؤں کا محافظ ہے میرا بھتیجا، ان کا لمبا چوڑا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ یہ ہے جس کی اسناد مشہور بہت ہے، لیکن اس کی سند جو ہے نا اس میں شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب آپ 12 سال کے ہوئے، 12 سال 2 ماہ 10 دن کی جب آپ کی عمر تھی، تو آپ کے چچا آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا انہوں نے۔ تو کسرا عیسائیوں کے جتنے مقبوضہ جو جہاں قبضہ تھا، عیسائی قبضے کے جو علاقے تھے عربوں کے، اس کا صدر مقام تھا بصرہ، اس کی جگہ ایک تو بصرہ اب ہے ملک شام میں، یہ بصرہ ہے، اس وقت جو تھا وہ بصرہ۔ وہاں پہنچے تو ایک وہاں پر راہب رہتا تھا جو جنگل میں، جیسے اللہ والے رہتے ہیں اس زمانے میں راہب جنگلوں میں رہتے تھے، تو جرجیس نام کا راہب تھا، اس کا لقب تھا بحیرہ۔ تو وہ قافلے کے اندر آیا جس قافلے میں آپ تھے، اور پورے قافلے کی اس میں میزبانی کی، حالانکہ وہ کبھی اپنی خانقاہ سے نکلتا نہیں تھا، ہمیشہ کبھی نہیں نکلتا تھا، لیکن اس موقع پر باہر آیا اور آپ کے قافلے کی اس میں میزبانی کی۔ اس نے آپ کو اوصاف دیکھ کے پہچان لیا، ابھی آپ کے یہاں عمر کے ہیں 12 سال کے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ سید العالمین ہے، سارے جہانوں کے سردار ہیں یہ، اور اللہ رحمت للعالمین بنا کے ان کو بھیجنے والا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسا معلوم یہ سب باتیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی دیکھے نہیں، کچھ نہیں۔ تو کہا کہ دیکھو جب تم لوگ گھاٹی سے اوپر آ رہے تھے، جب اس طرف تھے تم لوگ، جب نمودار ہوئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ سارے درخت اور پتھر سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کشف کی زبان سے انہوں نے دیکھا ہوا، اس لیے کہ اگر ویسے سب درخت کرتے تو حضرت ابو طالب کو بھی نظر آتا تھا، کیونکہ راہب تھے، اللہ والے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب درختوں نے اور سب پتھروں نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور ایسا نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے سجدہ، درخت اور پتھر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانا ہے۔ حضور کے کاندھے کی جو ہڈی ہے اس کے نیچے ایک جو ہے ابھرا ہوا حصہ تھا سرخ قسم کا، تو وہ مہر نبوت تھے۔ تو اس نے کہا کہ مہر نبوت سے میں نے ان کو پہنچانا ہے، جو کندھے کے نیچے کی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح سے ہے۔ ہم ان کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ان کی نشانیاں ہے۔ پھر اس نے آپ کے چچا سے کہا کہ ان کو اب جو آپ ملک شام جا رہے ہیں مت لے جائیے، وہاں اہل کتاب ہیں، سب پہچاننے والے ہیں، وہاں یہودی ہیں، مجھے یہود سے خطرہ ہے، یہود کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہونے والے نبی ہیں تو پھر ان کو نقصان پہنچائیں گے، اس وجہ سے آپ ان کو یہیں سے واپس لے جائیے۔ تو کچھ غلاموں کی معیت میں آپ کو واپس کر دیا گیا وہاں سے۔ یہ ابن ہشام جو سیرت کی مشہور کتاب میں واقعہ، کیا ٹائم ہو رہا؟ ٹھیک ہے، ہاں، یہ 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ 15 سال کے ہوئے تو اور ایک واقعہ جنگ فجار کا کتابوں میں ملتا ہے۔ فجار کے معنی تو گناہ گار کے ہوتے ہیں، گناہ گاروں کی جنگ۔ تو اس میں قریش قبیلے کے ساتھ کنانہ قبیلہ دونوں ایک طرف تھے، اور مقابلے میں قیس اعلان کا قبیلہ تھا، دونوں میں جنگ ہوئی تھی۔ اس کو فجار اس کو کہتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے،
اس پہ عربوں میں پرانا دستور تھا کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، چاہے کچھ ہو جائے۔ قاتل کو بھی آدمی دیکھ لیتا تھا تو نہیں مارتا تھا، اس کا بڑا احترام تھا۔ مگر یہ جنگ میں ایسے حالات پیش آئے کہ حرمت کے مہینے تھے لیکن اس میں بھی لڑائی ہو گئی، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا گناہ گاروں کی جنگ۔ نہیں کرنا تھا اس لیے کہ اس لیے وہ گناہ گار، حرب فجار۔ تو اس میں بھی جو ہے آپ کو شرکت کا موقع ملا، آپ جو ہے اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دے رہے تھے، جو لوگ جنگ کر رہے تھے تیر دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جنگ کے ایک مہینے کے بعد حلف الفضول نام کا ایک معاہدہ ہوا، اس میں بھی آپ شریک رہے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے میں یہ حلف ہوا، قریش کے مختلف قبائل کے ذمہ دار عبداللہ بن جدعان ایک مشہور شخصیت تھی، ان کے مکان پر جمع ہوئے اور سب نے رائے مشورہ کر کے یہ عہد کیا کہ مکے میں کسی پر بھی اگر ظلم ہوگا تو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ جو بھی مظلوم ہو، چاہے مکے کا رہنے والا ہو، چاہے باہر سے آیا ہوا آدمی ہو، ہم مظلوم کی مدد کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کا حق ہم اس سے دلوائیں گے۔ تو اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے، اور جب آپ رسول ہو گئے، بعد میں نبی ہو گئے، تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ معاہدہ جو ہوا تھا، اس قسم کے کام مجھے بہت پسند ہے، وہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں بدلہ لینا پسند نہیں کروں گا، معاہدہ اتنا مجھے محبوب ہے۔ اور اس دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کے معاہدے کی دعوت دے کہ مختلف قومیں مل کے، مختلف گروپس مل کر اس طرح سے امن کا معاہدہ کریں اور ظالموں کو روکنے کا معاہدہ کریں، تو میں لبیک کہوں گا۔ تو یہ جو معاہدے کی جو روح تھی، جاہلیت کے کلچر کے خلاف تھی۔ عربوں کا اصول یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا ہمارا کام ہے، وہ ظالم ہے تو بھی مدد کریں گے، مظلوم ہے تو بھی مدد کریں گے، اپنے قبیلے کا رہنا بس۔ تو حضور نے بھی اس اصول کو باقی رکھا، بعد میں معنی بدل دیا۔ حضور نے ہی فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ مظلوم ہے تب تو مدد کرو ہی، ظالم ہے تو ظلم سے روک کے اس کی مدد کرو، ظلم سے روکنا، اس کو تباہی سے بچانا ہے۔ بہرحال عربوں کا اصول یہ تھا کہ اپنا آدمی ہر حال میں اس کی تائید کرنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ بالکل اپنا قبیلے کا بہت بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا دلوں میں، ہمارا قبیلہ ہمارا قبیلہ۔ لیکن اس معاہدے میں یہ ہوا کہ نہیں، کسی قبیلے کا آدمی ہو، بلکہ مکے کا ہو یا باہر کا آدمی ہو، باہر کے آدمی کی تو مکے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ نہیں، آدمی چاہے جہاں کا ہو کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ وجہ یہ ہوئی کہ قبیلے زبید کا ایک آدمی آیا تھا، اپنا سامان وغیرہ کچھ لے کے آیا تھا، تو مکے کے سرداروں میں سے ایک عاص بن وائل ایک سردار کا نام ہے، تو اس نے اس سے مال خریدا مگر پیسہ نہیں دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہ کچھ دن تک بیچارہ مانگتا رہا، اس کے باوجود اس نے حق نہیں دیا۔ تو وہ قبیلے زبید کے جو حلیف لوگ تھے، وہ قبیلوں میں حلیف ہونے کا معاہدہ رہتا تھا، تو وہ حلیفوں کے پاس گیا کہ آپ تو ہمارے قبیلے کے حلیف ہیں، آپ جو ہے ہماری مدد کریں۔ لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ قریشیوں کا اپنا مقام تھا، کسی کی سنتے تھوڑی تھے وہ۔ تو حلیفوں میں قبائل عبدالدار، مخزوم، جمح، سہم، عدی، سب کے پاس گیا، وہ ایک ایک قبیلے کے پاس گیا، مضبوط قبائل کے پاس، بھائی ایسا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، آپ مدد کیجئے۔ کسی نے نہیں سنی۔ تو بیچارہ بیچارگی میں جبل ابو قبیس پہ، جو مکے سے کعبے سے لگا ہوا جو آج کل محل بنا ہے، اس پہ اس نے چڑھ کے اشعار پڑھے، اپنے غم کے اشعار پڑھے، اپنی مظلومی کی داستان ان اشعار میں بیان کی۔ تو وہ جو ہے عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر، جو حضور کے چچا ہویا، انہوں نے سنی تو ان کی غیرت جو ہے نے للکارا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بیچارہ جو ہے مظلوم ہے۔ وہ کئی دن تک جو ہے مختلف جو سمجھدار لوگ تھے، حق پسند لوگ تھے، الگ الگ قریش کے قبائل میں، ان سے جا کے گفتگو کرتے رہے، ان کا ذہن بناتے رہے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی،
اس میں سب نے مل کے عہد کیا کہ آج کے بعد مکے میں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو۔ پہلے انہوں نے معاہدہ لکھا، اس کے بعد پھر وہ جو عاص بن وائل ہے اس کے مکان پہ جا کے حق دلایا۔ تو حضور فرماتے تھے کہ بھائی ایسا معاہدہ جب کبھی ہو ہم ساتھ دیں گے۔ تو ہم دنیا کی کسی بھی قوموں کے بیچ میں ہو، ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا ہے، ہر حال میں مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ آج کل ہم لوگ ہندوستان میں مسلمان ایسا ہو گئے ہیں کہ جب دیکھو اپنے ہی مسائل بولتے رہتے، ہماری میڈیا میں، ہماری محفلوں میں مدتوں سے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہی مسائل روتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری قوموں میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں سب کے مسائل پہ بات کا رواج ہے، مظلوموں کے مسائل پہ بات کا رواج ہے۔ اور قرآن جو ابتدا میں نازل ہوا تو مکے میں جن جن لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا پہلے دن سے ہی وحی میں اس کا تذکرہ ہے، شروع کی ابتدائی وحیوں میں ہی، جہاں اللہ کی توحید آخرت کی باتیں، وہاں فوراً مکے میں سب سے زیادہ ظلم یتیموں پہ ہوتا تھا، کمزوروں پہ ہوتا تھا۔ تو روز اول سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی حضور نے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جتنے مظلوم تھے مکے کے وہ مسلمان ہوئے، غلام پہلے مسلمان ہوئے، کمزور پہلے مسلمان ہوئے، غریب پہلے مسلمان ہوئے۔ ہم لوگ اٹھاتے ہی نہیں۔ جب میں نوجوانی میں وہ نیکسٹ لائٹوں وغیرہ کی شاعری سنتا تھا غدر ادھر کی، تو اتنی قوت سے وہ مسائل اٹھا رہے ہیں پبلک کے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ ہم لوگ نہیں اٹھا رہے۔ تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ ہم کٹ کے رہ گیا۔ اگر شروع سے ہماری روش ہوتی تو یہاں پر ہندوستان میں ایک ہی ظالم طبقہ ہے جو ٹوٹل کل ملا کے 15% ہے، باقی 85% سب مظلوم ہے، صدیوں سے مظلوم ہے۔ اگر ہم پورے مظلوموں کی بات اٹھانے والے ہوتے تو آج پورے مظلوم ہمارے ساتھ ہوتے، اس لیے کہ سینکڑوں سال حکومت کرنے کی وجہ سے یہاں کی سوسائٹی میں مسلمانوں کا بہت بڑا مقام تھا۔ آج سے 50 سال 30 سال پہلے تک بہت بڑا مقام تھا مسلمانوں کا، لیکن ہم لوگوں نے دوسروں کے مسائل نہیں اٹھائے۔ اب ہم سب سے زیادہ بدتر پوزیشن پہ ہم آ گئے۔ ضرورت اس بات، کتنے دن سے یہاں پر دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے، کئی بادشاہوں نے آ کے خود ظالموں کو ساتھ ملا لیا۔ یہ جرم ہے ہماری قوم کا، ہمارا مجموعی جرم ہے، جس کی وجہ سے ہم اکیلے پڑ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جہاں بات ظلم کی آتی ہے وہ اپنا اور غیر نہیں دیکھتا، ہر مظلوم کی مدد کرنا، ہر مظلوم کا ساتھ دینا، انسانیت کی آواز اٹھانا ہے، انسانیت کے نجات دہندہ بننا ہے۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ملک میں کس پہ کیا ہو رہا ہے اس سے کسی کو مطلب ہی نہیں ہے، بس میں، میرے بچے، میری دکان۔ کتنے لوگوں پہ کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، کبھی ہماری رت پھڑکتی نہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے، 20 کروڑ کیا خالی ہے کیا؟ اب اپنی اپنی زندگی جینے سے بہت کمزور ہو گئے۔ اب ہم یہاں کے پرانے صدیوں کے مظلوموں سے بھی زیادہ مظلوم ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شتر مرغ کی طرح اپنے گھر میں ہی گھس کے جینا یہ بند کر دینا چاہیے۔ ملک کے مسائل میں حصہ لینا چاہیے، پہلے متحد ہونا چاہیے۔ 20 کروڑ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، پہلے متحد ہونا چاہیے، پھر یہاں کے مظلوموں کو ساتھ دینا چاہیے۔ وہ لوگ آ کے قرآن حدیث کے حوالے دے کے تقریریں کر رہے ہیں، ان کے لیڈرز حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آیتیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو تو قرآن میں یہ سکھایا گیا، حدیثوں میں یہ سکھایا گیا، آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ پورے ہندوستان میں پھر کے بات کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے قیادت کرنے والے اور عوام۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے اس ملک میں ہمارا کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب تک قاتل ہمارے گھر پہ آ کے قتل عام ہماری آنکھوں کے سامنے نہ کرے، اس وقت تک ہم ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب ہوش میں آئیں گے تو یہ فائدہ کیا ہے؟ حضور نے بہت قوت سے کہا کہ سرخ اونٹ اگر مطلب سب سے بڑی دولت تھی، سرخ اونٹ بھی کوئی دے اور مجھ سے کہے کہ میں مظلوموں کو چھوڑ دو، اپنا پیسے لے کے رہیں گے مست، تو میں یہ پسند نہیں کروں گا، میں تو ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ آج بھی کوئی مجھے دعوت دے تو میں
ظالموں کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں پوری قوموں کو جمع کروں گا۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال تک کی عمر کے کچھ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ آج کم سے کم نماز کے بعد بیٹھ کے 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔